محترم حضرات و معزز خواتین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہاں جمع ہیں اور ملکی حالات سے ہم سب واقف بھی ہیں، اور جو اس وقت مشکلات ہیں ان سے نہ صرف یہ کہ واقف ہے بلکہ اس کے زیر اثر بھی ہیں، وکٹمز بھی ہیں، اور ہر شخص جو شعور رکھتا ہے وہ پریشان ہے اور ملکی حالات پر تبصرہ بھی کرتا ہے، لیکن بہرحال ہماری گاڑی ہے کہ وہ صحیح رخ پر آ نہیں پا رہی۔ تو ان موجودہ حالات کو تو ہم جانتے ہیں، ان کے اسباب پر بھی کلام ہونا چاہیے اور ان کے حل کے تعلق سے بھی کلام ہونا چاہیے۔ تنظیم اسلامی نے کوشش کی ہے کہ ایک 3 ہفتے کی مہم پورے پاکستان ہم نے شروع کر رکھی ہے، اور یہ سلسلہ ہم نے 11 اگست 2023 سے شروع کیا۔ کراچی میں میرا خطاب جمعہ تھا قرآن اکیڈمی کی مسجد میں، اسی سے ہم نے اس مہم کا آغاز کیا، اور اس مہم میں بنیادی طور پر اپنے بھولے ہوئے سبق کو اپنے آپ کو اور اپنی عوام کو یاد دلانا، اور مملکت خدا داد کس مقصد کے لیے اس کو ہم نے حاصل کیا تھا اور کیا مقاصد ہمارے سامنے تھے جس کے تحت لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، اور اس مقصد کے تعلق سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس تعلق سے کرنے کا اصل کام کیا ہے، جس اصل کام میں ہی ہماری نجات بھی ہے، اصل آخرت کے اعتبار سے اور ضمناً اس دنیا میں معاملات کے ثواب کے اعتبار سے بھی۔ تو بہرحال میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد تمام حضرات و خواتین کا، تنظیم اسلامی کے ساتھیوں اور رفقاء اور اپنی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح جن جن لوگوں نے تعاون کیا، مقامی انتظامیہ ہو، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اسی طرح اس مارکی کی جو بھی سہولیات دستیاب ہیں، یہاں کے ساتھیوں نے جو تعاون کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو اخلاص کے ساتھ صحیح بات بیان کرنے اور اولاً خود اس سے عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سننے کی اور عمل کے جذبے سے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، حالات پر ایک تبصرہ تو وہ ہے جو روزانہ ہو رہا ہے اور برسوں سے ہو رہا ہے، اور وہ عام طور پر ایک سیاسی انداز کے تبصرے ہوا کرتے ہیں، جو رات کو دکانیں سجتی ہیں ٹاک شوز کی، اور جب اکیلا پی ٹی وی ہوتا تھا تو رات کو 8 بجے سے 10 بجے پرائم ٹائم ہوتا تھا، آج کل 9 بجے سے 12 یا 1 بجے تک پرائم ٹائم ہوتا ہے، اور دنیا جہاں کے تجزیہ کار سیٹلائٹ چینلز پر بھی دستیاب ہیں، اور اب تو خیر موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے، یوٹیوبرز کا دور ہے، تو ہر بندہ اپنی ذات کے اندر ایک پورا تجزیہ کار ہے، بلکہ یہاں تک لطیفے مشہور ہے کہ بندہ گھر سے دہی لینے جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو وہ سیاسی تجزیہ کار بن جاتا ہے، اور اگر حجام کی دکان پہ زیادہ ٹائم لگا دے تو واپس آتا ہے تو دفاعی تجزیہ کار بن جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص بقدر سہولت اور استطاعت اور اس سے بڑھ کر وہ حصہ تو ڈال رہا ہے۔ تو ایک تبصرہ ہوتا ہے ایک آنکھ سے دیکھنے والا، یہ جو دنیا ہے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اسباب کے تحت معاملات چل رہے ہیں، یہ سبب ہوا تو ایسا ہو گیا، وہ سبب ہوا تو ویسا ہو گیا۔ ایک حد تک یہ بات درست ہے کہ اسباب کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک ہے مادہ پرستانہ سوچ، مٹیریلسٹک اپروچ، اور اس کے مطابق ان سارے معاملات کو دیکھنا، اور ایک دیکھنا ہوتا ہے یا ایک تبصرہ کرنا ہوتا ہے وحی کی رہنمائی کی روشنی میں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، 2 آنکھیں اللہ نے، ویسے تو یہ 2 ہیں مگر بصیرت کے اعتبار سے یا بصارت کے اعتبار سے کہیے 2 پہلو ہیں۔ ایک ہے جو ظاہر میں سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت نظر آ رہی، اس کی نفی نہیں ممکن، لیکن کیا یہ اصل حقیقت ہے؟ تو ہم مانے بیٹھیں کہ یہ اصل حقیقت نہیں۔ ہمارا ایمان نظر آنے والی اشیاء کو مان کر شروع نہیں ہوتا، ہمارا ایمان نظر نہ آنے والی حقیقتوں کو مان کر شروع ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایک تجزیہ ہے خالص مادہ پرستانہ سوچ کے اعتبار سے، اور ایک تجزیہ ہے وحی کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنے کے اعتبار سے۔ تو جو پہلا حصہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، کچھ اشارہ بھی آ جائے گا، لیکن جو دوسرا حصہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہماری توجہ کا معاملہ رہے، وہ آگے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے جو مہم چلائی اس کا عنوان تو تھوڑا سا طویل اور گاڑا بھی ہے۔ ہم نے اس مہم کا جو عنوان رکھا وہ ہے بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام، یعنی پاکستان کا استحکام نہیں، اب تو اس کی بقا کا مسئلہ ہے۔ یعنی IMF نے جو ہمارے اوپر مسلط کیا
اور ہمارے والوں نے معاہدات کیے، جو گورنمنٹ گئی اس نے بھی اور اس سے پہلے والوں نے بھی، سب برابر کے شریک ہیں۔ یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب گئے تو وہ بڑی خوشی مناتے ہوئے گئے کہ ہم نے IMF کو منا لیا۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے کہا جی ہماری کامیابی ہم نے کروا لی ہے۔ اس وقت اپوزیشن میں تھے بقیہ لوگ، نہیں جی ہمارے بھی بڑے مناصب ہیں، ہم نے کروا لیا۔ اس کے بعد خان صاحب کی حکومت گئی، 13 جماعتوں کی اتحاد والی آ گئی، وہ خوشیاں منا رہے کہ ہم نے کروا لیا۔ اب جو اپوزیشن میں تھے PTI والے کہتے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، ہم نے کروا لیا۔ اور موجودہ جو مقتدر طبقات ہیں انہوں نے کہا جی ہمارا بھی اس میں رول ہے۔ عجیب بات ہے، IMF کو راضی کرنے میں، منانے میں سب خود کریڈٹ لینے کو تیار بیٹھے، کیا ہمارے مقتدر طبقات جن کو ہم افواج کے یا فوج کے سربراہ دیگر حضرات کہتے ہیں، کیا اپوزیشن اور کیا حکمراں طبقہ، سب کے سب۔ عجیب بات ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ 16 قسطوں میں یا 16 سٹیپس میں بجلی کے ریٹس بڑھنے ہیں۔ ابھی تو تیسری یا چوتھی مرتبہ بڑھا ہے تو ہماری چیخیں کہاں تھا نکلیں گی، نکل پڑی ہیں چیخیں ہماری۔ اور سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقروض غلام ہوتا ہے اور غلام کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور آج کے ہم جو غلام ہیں، ہمارے بجلی کے بل، پیٹرول کا ریٹ، یہ آزاد نہیں، ہم آزاد فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ تو IMF نے کہا جی یہ ریٹ بڑھاؤ، جاتے جاتے رخصت ہونے والے حکمراں کہہ کے کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ تو سارا مانیں گے تو پھر سوچیے اور وہ کیا تقاضے مجھ سے اور آپ سے کریں گے۔ آپ کے میرے ملک کی سالمیت خطرے میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری نظریاتی سرحدیں بھی اور ہماری جغرافیائی سرحدیں بھی وہ خطرے میں جا رہی ہیں۔ مثلا یورپ کا پریشر ہے، امریکہ کا پریشر ہے، دین دشمنوں کا پریشر ہے۔ یہ تم نے 295 اور 295C ABC 3 کلاسز ہیں، یہ کیا قانون بنا کے رکھا ہوا ہے؟ ختم کرو اس کو۔ تم کہتے ہو کہ ناموس رسالت کا تحفظ، بھائی فریڈم آف اسپیچ ہے، جو چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہے، موسیٰ کو کچھ کہے علیہ السلام، جو چاہے محمد کو کچھ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ملعون کہتے ہیں کہ یہ ہے فریڈم آف اسپیچ۔ تو ہم سے تقاضے آ رہے ہیں، پرانے تقاضے ہیں، ختم کرو اس قانون کو۔ یہ تم نے کیا قادیانی کو کافر 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 قرار دے رکھا ہے؟ ختم کرو اس قانون کو۔ فریڈم آف اسپیچ کی بات ہے، جو چاہے سو عقیدہ رکھے۔ یہ تم نے کیا قانونی سطح پر، ریاست کی سطح پر فلاں گروہ کو کافر قرار دے دیا ہے؟ تو یہ مطالبہ بھی بہت پرانا ہے اور مستقلی مطالبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے عقیدوں اور ہمارے عقائد کے تحفظ کے معاملات۔ رہا ہماری نظریاتی سرحدوں کے ساتھ جغرافیائی سرحدوں کا معاملہ، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کر اس ملک کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، اور شنید یہ ہے واللہ تعالی اعلم، اور اتنی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ اس پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کھٹکتی ہے دین دشمنوں کو، پاکستان دشمنوں کو۔ ہماری میزائل ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے، وہ کھٹکتی ہے دین دشمنوں کو اور پاکستان دشمنوں کو۔ تو شنید یہ ہے کہ اب اس کا بھی تقاضا آئے گا، یہ لانگ ٹرم میزائلز تمہارے پاس میزائل ہمارے حوالے کر دو، یہ شارٹ ٹرم بھی ہمارے حوالے کر دو، اور آخر میں رہ جائے گی میری اور آپ کی اس مملکت کی ایٹمی صلاحیت، جس کی برکت بہرحال یہ ہے کہ بھارت کی آج تک ہمت نہیں کہ آپ پر مجھ پر حملہ کریں، تو وہ بھی ہم سے مانگیں گے، اور ہمیں یوکرین بنانے کی بات کی جائے گی، اور یوکرین بیچارہ ساری دنیا سے مدد مانگ رہا ہے رشیا کے مقابلے۔ تو ہماری نظریاتی سرحدوں کا معاملہ وہ بھی اسٹیک پر ہے، خطرے میں، اور ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا معاملہ بھی اسٹیک پر ہے۔ باقی حالات آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر معاشرت کے میدان کو لے لیں تو گھریلو بلکہ خاندانی زندگی، فیملی سسٹم بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ دجالی تہذیب کے حملے ہم پر، اور اس کے نتیجے میں نکاح کا دشوار ہونا اور زنا کے راستوں کا کھلنا، اور جو نکاح ہو چکے ہیں وہاں طلاق کی اور خلا کی تعداد کا بڑھنا، تعلیمی اداروں میں نشے کی لت کا بڑھ جانا، آئس آپ لوگ جانتے ہوں گے، ویپ یہ ذرا تھوڑا سا مہنگا ہے ابھی،
مگر جاری نوجوان نسل اس کی طرف، نمبرز اچھے آنے چاہیے جناب، بڑا پریشر ہے، پوزیشن اچھی آنی چاہیے، بڑا پریشر ہے، تو اب اس کے لیے نشے کروائے جا رہے ہیں۔ تم چاقو چوبند رہو گے، فوکس ہو کے تعلیم حاصل کر لو گے، نمبر اچھے آ جائیں گے، اس کے بعد جو بیڑا غرق ہونا ہے صحت کا بھی اور اخلاق کا بھی، اللہ کی پناہ۔ اور کوئی شک نہیں کہ نشہ بھی زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا آپ کے ہمارے کالجوں میں، تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں آئے دن زنا کے کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے؟ بے حیائی، فحاشی، اریانی سے آگے بڑھ کر اب زنا کے کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے، اور کیسے کیسے تعلیم یافتہ لوگ اس میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ ریپ کے کیسز بڑھ نہیں رہے اس معاشرے میں، پورے پاکستان کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ باقی اخلاق اور آداب، ان کا جنازہ، شرم اور حیا اس کا جنازہ ہم سب کو معلوم ہے۔ معاشرتی معاملات کے اندر اور بھی پہلو، لیکن تفصیل کا موقع نہیں۔ معیشت کا میدان ہم سب کے سب اس کے افیکٹیز ہیں۔ پچھلی وفاقی حکومت نے 9,400 ارب روپے کا بجٹ بنایا، جس میں سے 5,000 ارب روپے سود اور سودی قرضوں کی ادائیگی کے لیے مختص کیا گیا۔ 9,400 ارب میں سے 5,000 ارب روپیہ صرف سودی قرضوں اور سود کے ادا کرنے کے لیے مقرر کر دیا گیا، تو قوم کے لیے بچے گا کیا؟ لیکن معاشی طبقاتی کشمکش کا انداز دیکھیے، ایک طرف آٹے کی لائنیں ہم نے دیکھی، لوگ بیچارے اس میں انتقال کر گئے، اور اب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ میں کراچی رہتا ہوں، وارداتیں ابھی کہیں صاحب کو پوچھ رہے تھے، بڑھ رہی ہیں، گھر کے دروازے پر آ کر لوٹ مار ہو رہی، اسمارٹ فون، موبائل فون چھیننا تو معمول کی بات ہے، باقاعدہ گھروں میں گھس کر ڈاکے مارے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بیچنے کو تیار ہو گئے۔ اور اس سے اگلی بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ فقر، یہ بھوک انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ عزتیں بھی لٹنا اور بکنا شروع ہو گئی۔ یہ اس ظالمانہ نظام کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہم بھگت رہے ہیں آج۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں ہائی اپس کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر، افواج میں، عدلیہ میں، ہائی آفیشلز کے اندر، جن کو ہزاروں لیٹر پیٹرول فری میں مل جاتا ہے، 1000 یونٹ بجلی کے فری میں مل جاتے ہیں، آرام سے 10، 15، 20، 25، 50 نوکر آرام سے مل جاتے ہیں، 6 ڈیجٹ کی تنخواہیں ان کی 12 لاکھ ماہانہ، اور اتنی پینشن پہنچی ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ ان کے گھر محلات سے کم نہیں، بعض طبقات کے کتوں کے لیے ایئر کنڈیشن کمرے موجود ہیں، اور کبھی کبھی کچھ کتوں کے علاج کے لیے سنگاپور سے ایئر ایمبولنس آ کر کتے کو علاج کے لیے US بھی لے جاتی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اور کچھ طبقات ہیں ان کے لیے قانون اپلائی نہیں ہوتا، رخصت ہونے والوں نے قانون بنا دیا کہ 50 کروڑ سے اوپر کی اگر کوئی کرپشن ہوگی تو نیب کے ریڈار میں آئیں گے۔ گویا آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ 49 کروڑ کی 5 مل کے 50 کرپشنز بھی کر لیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ استثناء ہوتا ہے کچھ ہائی اپس کے لیے کہ جناب ان پر قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ باقی کیا جانور ہیں بھائی؟ وڈیروں جاگیرداروں کا ظلم ہمارے سامنے آ رہا ہے، ان کے لیے قوانین نہیں۔ ہاں، ٹریفک پولیس والے ایک موٹر سائیکل والے کو ضرور پکڑیں گے۔ میں کراچی ہوتا ہوں، اب تو 1 درجن ٹریفک پولیس والے ایک موٹر سائیکل والے کو روکتے ہیں، 1 درجن مل کر، کم از کم، یا کم سے کم آدھے درجن، 500 روپے کا چالان کرنے کے لیے۔ لیکن 5 ارب کی ڈنڈی مارنے والوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ 3 دن پہلے کا FBR کے چیئرمین کا اعترافی بیان ہے سینٹ میں۔ FBR جو پورے ملک سے ریونیو کلیکٹ کرتا ہے، FBR کے چیئرمین نے کہا کہ 500 سے 600 ارب کی کرپشن FBR کے اندر ہے، یعنی قوم سے جو وصول کیا اس پر بھی کرپشن، اور جو قوم سے وصول کیا کچھ مقتدر طبقات کی عیاشیاں تو اس سے ہوں گی۔ عوام مرتے ہیں تو مرتے رہیں، خودکشیاں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اور نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتے تو ہوتے رہیں، اپنے بچوں کو بیچنے پر تیار ہوتے تو ہوتے رہیں، اپنی عزتیں بیچنے پر لوگ تیار ہوتے تو ہوتے رہیں، ہماری عیاشیاں چلتی رہیں۔
کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی بتائے کہ اتنے کیسز کرپشن کے پکڑے گئے نیب کے اندر, کتنی وصول اس قوم کے پیسے کی ہوئی, کوئی نہیں. یہ ہے ہماری معیشت کا حال. رہا سیاست کا میدان, آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, معلومات آپ کے پاس زیادہ ہوں گی, واقفیت آپ رکھتے ہوں گے. تھوڑا بہت ہم بھی معاشرے میں رہتے تو معلومات ہمیں بھی ہیں. 75 برس ہو گئے, ہم سیدھے نہیں ہوئے, تب بالغ نہیں ہو گئے. برابر میں بھارت ہے, اس نے جیسی تیسی جمہوریت چلا کر دکھائی ہے, ہم تو طے نہیں کر پا رہے. آدھا حصہ 75 برس کا فوجی بھائی لے کے چلے گئے, آدھا حصہ جو وہ سول حکمراں لے کے چلے گئے. کبھی یہی سیاستدان GHQ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, صاحب کبھی آپ آ جائیں, کبھی ہمیں لے کر آ جائیں. اور کبھی وہ والے ہیں جو سامنے نہیں آتے, مگر آپ بچے سے بھی پوچھیں کہ آج کون حکمراں ہے تو سب بتا دیں گے بھائی فوجی بھائی حکمراں اصل میں تھے. کبھی سامنے آ کر ہوتے ہیں, کبھی پیچھے بیٹھ کر ہوتے ہیں. کبھی یہی سیاستدان گالیاں دیتے ہیں تو ان کو ملک سے بھگا دیا جاتا ہے, اور کبھی جا کر جوتے پالش کرتے ہیں تو منظور نظر بن جاتے ہیں. کبھی کوئی کسی کو لے کر آتا ہے تو جب لے کر آیا تو بڑا اچھا ہوتا ہے وہ لانے والا, مگر جب معاملات دائیں بائیں ہو جائے تو بہت برا ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ میرے اور آپ کے سامنے. ہم 75 برس میں بھی سیاست کے میدان میں بالغ نہ ہوئے. ہاں, ہم نے قوم کو کیا زبان دی ہے, وہ ٹاک شوز والی زبان. کیا ہم شریف گھرانوں کے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سن سکتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ شریف کسے کہتے ہیں, اور اب شرافت کا معیار کیا ہے, یہ بات الگ ہے, چیک کر لیجیے گا. اور جو زبان ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. اور دعوے کہ ہم حسینی ہیں, سامنے والے یزیدی ہیں, حق و باطل کے مارکے ہو گئے. اور ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنا سادہ سا جملہ ہے نہیں. اختیار ملے گا تو بدلے نکالنا, جیلوں میں ڈال دو, قید کر دو, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر ڈالو. ایسے مرد ہیں کہ پتہ نہیں کیا, عورتوں پر ظلم و ستم کر ڈالو, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی عزت سے کھیلنا شروع کر دو. اور اختیار ملے تو اپنے سارے بدلے نکالنے کی کوشش کرو. تو انتقامی انداز, بدلہ نکالنے والا معاملہ, گالم گلوچ کا معاملہ, یہ سارا کچھ ہم اپنے منظر نامے میں سیاست کے میدان میں دیکھ رہے ہیں. یہ تو میں نے تھوڑا تھوڑا اشارہ آپ کے سامنے مختصر کیا اس پاکستان کا, جس کا تعارف میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج ہماری معاشرت اور ہماری معیشت اور سیاست کا کیا پہلو ہے, یا کیا اس کے معاملات اور تصویریں وہ ہمارے سامنے رہیں. اور یہی مملکت خدا داد ہے, کبھی اللہ زلزلے بھیج کر, کبھی طوفان بھیج کر, کبھی سیلاب بھیج کر, کبھی کچھ ظالم لوگوں کو مسلط کر کے, کبھی اور طرح کی تنبیہات, شدید بارشیں, مہنگائی کا معاملہ, بنیادی طور پر زرعی ملک مگر وہ اجناس کے بارے میں اس میں مسئلہ پیدا ہو جائے وغیرہ وغیرہ. اللہ ہلاتا ہے, اللہ توجہ دلاتا ہے, اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑتا ہے, لیکن شاید ہم سمجھنے کے لیے, اس کی طرف رجوع کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اب آئیے تھوڑا سا پاکستان کا تعارف لے لیں. پاکستان کے موجودہ حالات پر بات ہو رہی ہے, تو کیا ہے یہ پاکستان؟ 1947 14 اگست سب کو یاد ہے, اور 14 اگست کے ساتھ 27 رمضان کی شب بھی اگر ملائیں تو زیادہ اچھی بات ہوگی. وہ نزول قرآن کا مہینہ, اور غالب گمان کی 27 شب کا امکان زیادہ ہوتا ہے, 27 شب کا قدر کی رات ہونے کے اعتبار سے. اس مہینے, اس رات میں اللہ نے پاکستان عطا فرمایا, اور کلمے کی بنیاد پر عطا فرمایا کہ ہر شخص نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ایک عجیب معجزانہ کیفیت میں یہ مملکت خدا داد اللہ تعالی نے عطا فرمائی. ورنہ غور کیجئے گا, دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں اور کوئی نہ کوئی بنیاد بن جاتی کسی مملکت یا ملک کے لیے. ایک زبان بولنے والے ہوتے, ملک موجود ہے. فرانس کے لوگ ایک زبان بولتے, ملک موجود ہے. ایک نسل والے لوگ ہوتے ہیں, ملک نظر آ جاتا ہے. جرمن ایک نسل ہے, ملک موجود ہے. کوئی صدیوں کا تاریخی پس منظر ہوتا ہے, ملک موجود رہتا ہے. چائنا ہے, مصر ہے, صدیوں پرانی تاریخ ہے. یا کوئی جغرافیائی خطہ بالکل یکساں ہوتا ہے تو ایک ملک وجود میں آ جاتا ہے. انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, جزائر ہی جزائر مملکت وجود میں ہے, ممالک وجود میں ہیں. تو زبان ہوتی ہے, نسل ہوتی ہے, تاریخی پس منظر ہوتا ہے, کہ جغرافیائی خطوں کا یکساں ہونا ہوا کرتا ہے عام طور پر, کہ جن بنیادوں پر کوئی ملک وجود میں آ جاتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پاکستان میں رہنے والوں کی زبان ایک ہے,
نہیں، پاکستان میں بسنے والوں کی نسلیں ایک ہیں، مختلف برادری ہیں۔ 1940 کی قرارداد کو اولاً قرارداد لاہور کہا گیا، کیوں؟ اس وقت پاکستان کا نام تو موجود نہیں تھا، تو صدیوں پرانی بات تو چھوڑ دیں، 1940 میں پیش کی جانے والی قرارداد کا نام قرارداد لاہور ہے، پاکستان کا لفظ بعد میں آیا، کوئی تاریخی پس منظر نہیں۔ اور خطوں کے اعتبار سے سمندر بھی ہمارے پاس، صحرا بھی ہمارے پاس، جنگلات بھی ہمارے پاس، سطح مرتفع بھی ہمارے پاس، بلند اور بالا پہاڑ اور وادیاں بھی ہمارے پاس، دریا بھی ہمارے پاس، اللہ کی نعمتیں۔ خطے بھی ایک نہیں، یہ تو لگتا ہے کہ بالکل کاٹ کر ہندوستان کو الگ کیا، پاکستان کو الگ کیا گیا ہے۔ کوئی بنیاد نہیں، نہ زبان کی، نہ نسل کی، نہ تاریخی اعتبار سے، نہ جغرافیائی اعتبار سے۔ جوڑا تھا ہمیں کلمے، نعرہ لگا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ جا، جیسا کہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے آ جا، مسلمان ہے مسلم لیگ میں آ جا۔ وہ الگ بات ہے، وہ بے نمازی بھی تھا، وہ جوا کھیلنے والا بھی ہوگا، وہ شراب پینے والا بھی ہوگا، وہ اور برے کام بھی کرنے والا ہوگا، لیکن اس وقت تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ جا۔ بہرحال اس کلمے نے جان ڈالی اس تحریک میں جو آزادی کی تحریک چلی، اس کلمے نے جان ڈالی اس تحریک میں جو خطہ زمین کے حصول کے لیے چلائی گئی۔ اقبال نے کہا تھا نا خطبہ الہ آباد میں کہ اگر ہمیں موقع مل جائے یہاں بر صغیر میں ایک علیحدہ مملکت اور خطے کو حاصل کرنے کا، تو دور ملوکیت میں، یعنی بادشاہ جب جابر تھے مسلمانوں کی تاریخ میں، دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے، ان پردوں کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ علامہ اقبال کے خطوط جو انہوں نے قائد اعظم کو لکھے تھے، جب قائد اعظم مسلم لیگ کے بعض لوگوں کے طرز عمل سے مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے، تو پھر اقبال نے جنہوں نے قائد اعظم کو کنونس کیا ہے واپس آنے کے لیے، اور اقبال کے خطوط ریکارڈ پر ہیں، اور شہر اقبال بھی ہے سیالکوٹ، اور اقبال نے لکھا کہ میں نے جہاں تک، یہ اقبال جو مغرب میں فلسفہ پڑھ رہا ہے، وہ اقبال کہتا ہے کہ جہاں تک میں نے دنیا کے مسائل پر غور و فکر کیا، دنیا کے مسائل کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں نہیں، لیکن کیسے ہم شریعت اسلامی کو نافذ کریں گے جب تک ہمارے پاس اپنا ایک علیحدہ خطہ زمین نہ ہو؟ اور خدا را آپ آئیے اور اس قوم کو لیڈ کیجیے۔ اور اسی اقبال نے اپنی شاعری سے آگ بھر دی جس خطے کے مسلمانوں، خوشخبریاں بھی سنائی اقبال نے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریز ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ اقبال تھے، کلیئرٹی تھی خواب دیکھنے والے کے سامنے، ویژن کلیئر تھا۔ قائد اعظم بھی کلیئر تھے، اور ان کی ایک تقریر 11 اگست 1947 کی غلط پیش کر کے ان پر سیکولر ہونے اور پاکستان کو سیکولر ریاست بنانے کے الزامات لگائے جاتے ہیں، حالانکہ قائد اعظم کی اس سے پہلے کم سے کم 100 تقریریں اس دور کے اخبارات کی کٹنگز کے ساتھ ریکارڈ پر موجود ہیں، اور اس ایک تقریر کے بعد بھی کم سے کم 14-15 تقاریر موجود ہیں۔ 115 تقاریر جن کی اس دور کی کٹنگز اخبارات کی موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک وہ تقریر جس پہ کلام کیا گیا ہے، ڈیبیٹ ہے، فی البدیہہ وہ تقریر تھی قائد اعظم کی جس میں اقلیتوں کے حقوق پر انہوں نے کلام بھی کیا، کوئی شک نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر ان کو سیکولر ہونے اور پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ وہی قائد اعظم کے الفاظ موجود ہیں، ہمارا آئین قرآن ہوگا، اور مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے انسانیت کو غلام بنا کر چھوڑا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی جسٹ سسٹم، عدل والا نظام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ قائد اعظم کی زندگی کے آخری ایام کے الفاظ ہیں، اور ان کے ڈاکٹر تھے، ذاتی معالج تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ان کے الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ علیہ السلام کا روحانی فیضان ہے، اور ہمارا فرض ہے خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں رہنمائی نے، اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی طرف ہونے والی ہجرت کے بعد
تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مثال اس نظریے کی بنیاد پر ہجرت کی اگر پیش کی جا سکتی ہے تو وہ قیام پاکستان کے موقع پر کی جانے والی ہجرت تھی۔ خود میرے والد اور میرے دادا مودی کا جو گجرات ہے ہندوستان کا، وہاں ایک علاقہ سورت اور مشہور علاقہ ہے، وہاں کے علاقے سے وہ ہجرت کر کے کراچی آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ کیا بھارت میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی؟ آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ روزے نہیں رکھے جا سکتے؟ آج بھی لوگ رکھ رہے ہیں۔ حج نہیں کیا جا سکتا؟ بھارت سے جانے والے حاجیوں کے اخراجات پاکستانی حجاج کے مقابلے میں کم ہے، 1/3 کا فرق ہے۔ یعنی اگر وہاں 100 روپے تو ہمارے 300 روپے چارج ہوتا ہے۔ پھر کیوں آئے تھے؟ اور ایک دفعہ آنے کے بعد ہمارے ابا تو کبھی واپس نہیں گئے، انتقال ہو گیا، یہیں پر انتقال ہوا ان کا۔ کیوں آئے تھے؟ یا اللہ خطے زمین چاہیے جہاں تیرے مکمل دین پر عمل درآمد ہو سکے۔ اسلام دین ہے، نظام حیات ہے، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے اور اپنا نفاذ اور غلبہ بھی چاہتا ہے۔ یہ صرف چند عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عبادت، قربانی، فقط انہی کا مجموعہ، یہ کل اسلام نہیں۔ ہاں یہ اسلام کی بنیادیں، یہ ارکان اسلام ہیں، کوئی مائی کا لال ان کی اہمیت کم نہیں کر سکتا، مگر یہ ارکان ستون پوری عمارت اس پر قائم کرنی، جس کی ابتدا میں آیات تلاوت کی گئی۔ سورۃ المائدہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ زندگی کے انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر کے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں، ہمارے حالات کی ترجمانی یہاں موجود ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ احکام ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟ کچھ احکامات پر عمل ہے، کچھ پر عمل نہیں۔ یہ تقسیم اللہ کی کتاب اور اس کے احکام میں تم کر دو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو تم میں سے تقسیم کرے اللہ کے احکام میں، کچھ مانے کچھ نہ مانے، کچھ پر عمل کرے کچھ پر عمل نہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ آج آیا کہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ یمن اور فلسطین کے پاسپورٹ سے بھی نیچے آ گیا ہے، کریڈیبلٹی کے اعتبار سے۔ کتنی سچی بات ہے اللہ بہتر جانے، مگر آئے روز کی باتیں سامنے آ رہی نا کہ کوئی عزت ہے ہماری۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ بھی موجود ہے۔ تو ہمارے باپ دادا نے قربانیاں دی، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، جان مال سب کچھ پیش کیا، گھر بار کو چھوڑ کر آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ اے اللہ خطہ زمین چاہیے جہاں تیرے دین پر مکمل طور پر عمل کر سکے۔ بالکل شروع میں 1949 میں قرارداد مقاصد ہم نے پاس کر دی، دستور ساز اسمبلی نے، اور طے کر کے بتا دیا کہ کہاں لے جانا ہے اس ملک کو۔ آج بھی ہمارے بچے مطالعہ پاکستان میں، پاکستان اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں قرارداد مقاصد، آبجیکٹو ریزولوشن 1949 حاکمیت اللہ کے لیے۔ دنیا اس وقت بھی کہہ رہی تھی، آج بھی کہتی ہے نہیں ہم اپنی مرضی چلائیں گے، ہمارا جسم ہماری مرضی جیسے کہتے ہیں، اور ریلیجن کا اسٹیٹ افیئرس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن انگریزی کے اندر۔ ہم نے کہا نا، ہم حاکم نہیں ہیں، سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ اقبال یہ کہتا ہے، قرآن کی ترجمانی کرتا ہے اقبال، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 بھی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ یہ ہم نے اس ملک کی سمت مقرر کر دی، ڈائریکشن کیا ہوگی۔ پھر ہم نے طے کر دیا، نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، اس کے اندر رہ کر جینا ہوگا تمہیں۔ اور اندر رہ کر جینے سے مراد فرد کی زندگی بھی ہے، گھر کی زندگی بھی ہے، کاروبار بھی ہے، مارکیٹ بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، عدالت بھی ہے، ریاست بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ ہمارا معبود ہے نا 24 گھنٹے۔ کوئی کہہ سکتے کہ جمعے کے 1-2 گھنٹے اللہ ہمارا معبود ہے، کوئی کہہ سکتے رمضان کے 30 دن اللہ ہمارا معبود ہے، کوئی کہہ سکتے مسجد کے اندر تو اللہ میرا معبود ہے، باہر میں آزاد ہوں، کہہ سکتے نہیں نا۔ ہر نماز میں اللہ اقرار کروا کے باہر بھیج رہا ہے ہمیں، ایاک نعبد، یہ ایسی تلاوت کرنے کے لیے تھوڑا ہی ہے، باہر جا کے عمل کرنے کے لیے۔
میری تجارت کو بھی عبادت بننا ہے، میری شادی کو بھی عبادت بننا ہے، میرے گھر کی میت کو بھی عبادت بننا ہے، میرے کاروبار کو بھی عبادت بننا ہے، میری معاشرت کو عبادت بننا ہے، میری عدالت کو عبادت بننا ہے، میری پارلیمنٹ کو عدالت جو ہے وہ عبادت بننا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری عدالت کو اور ریاست کو، نظام تعلیم کو بھی عبادت بننا ہے، ٹھیک؟ ہماری فوج کا سربراہ، اس کو بھی عبادت کرنی ہے، ہمارے ملک کا صدر ہو اس کو بھی عبادت کرنی ہے، ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو اس کو بھی عبادت کرنی ہے، ہمارے ملک کی پارلیمنٹ کے ممبرز ہوں ان کو بھی عبادت کرنی، ہماری عدالت کے ججز ہوں ان کو بھی عبادت کرنی، میں اور آپ ہیں ہمیں بھی عبادت کرنی، اور ہم اور آپ جس رول میں ہیں، باپ ہوں، شوہر ہوں، خواتین مجلس میں ہیں پردے میں، ماں ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، تاجر ہو، معلم ہو، کسے باشد، ہم جس رول میں ہیں، اصل ہمارا رول ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو ہم نے اس مملکت کو لیا تھا تاکہ اللہ کی عبادت مکمل ہو سکے، پورے کے پورے دین پر عمل ہو سکے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سے تقاضا ہے۔ یہ ہے جس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا، اور یہ عجیب ملک ہے، اردو والا عجیب اس معنی میں جیسے کہ ذکر ہوا، زبان، نسل، برادری، خطہ، پس منظر، تاریخی کچھ نہیں ہمارے پاس، صرف ایک کلمہ، اس کی بنیاد پر اس ملک کو ہم نے حاصل کیا۔ 57 بقیہ مسلم ممالک سے تو میرا شکوہ بھی نہیں ہے، ان کا دعویٰ ہی نہیں، ہم نے تو نام رکھا ہے ملک کا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو پاکستان بعد میں، جمہوریہ ہونا بعد میں، اسلامی ہونا پہلے، یہ عجیب مسئلہ ہے اس ملک کا۔ اصل میں حالات کا حل ایک ہی آئے گا، جو ابھی تعارف آ رہا ہے وہی حل ہے۔ اس تعارف کو سیدھا کر دیں، جو ہم نے وعدے کیے تھے پورا کر دیں، ہمارے مسائل حل ہوں گے، اس کے سوا ہو نہیں سکتے۔ دنیا کی کوئی اور قوم ہوگی، زبان کی بنیاد پر اکٹھا رہے گی، جی لے گی، کوئی اور قوم ہوگی، برادری ایک نسل ہونے کی بنیاد پر اکٹھا رہے گی، جی لے گی۔ ہمیں تو جوڑنے والا کلمہ، کلمے کو پیچھے رکھا، تعصب کو اوپر لائے، 71 میں بنگلہ دیش بنوا دیا ہم نے، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، دو نام کرتے تھے ایک پاکستان، نہیں، بنگلہ دیش۔ تو ہمارا مسئلہ مختلف ہے، جیسے وہ کہا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، یہ 2 ارب جب اللہ کلام فرماتا تو ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور بقیہ 5-6 ارب جو ہے اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس۔ یہ 2 ارب الگ ہیں بقیہ کے مقابلے میں۔ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اسی طرح یہ 2 ارب مسلمان اور ان کے 57-58 مسلم ممالک، ان میں یہ ملک بالکل علیحدہ ہے بقیہ کے مقابلے میں، جس کی اٹھان کلمے پر ہے، جس کا نام ہی اسلامی ہے، جو لیا ہی گیا شریعت کے نام پر۔ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ اس نظریے پر ہم کھڑے ہوئے، اس بنیاد پر ہم کھڑے ہوئے، اس کلمے نے ہمیں جمع کیا تھا۔ 7-8 سال پہلے کی بات ہے، 14 اگست کا ایک پروگرام، اس کے لیے میں جا رہا تھا، بڑا اچھا میسج ہے، معروف میسج ہے۔ تو اس وقت 70 برس کہا تھا، آج 75-76 کہہ لیں تو ہم 75 کہتے تھے، پون صدی مثال کے طور پر، کہ 75 برس پہلے ایک قوم تھی، کلمے پر جمع تھی، وہ پنجابی، پٹھان، پشتو، بلوچی، اردو بولنے والی کم اور کلمے والے زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فلاں فلاں کم، وہ کلمے والے زیادہ ہو گئے تھے۔ سامنے انگریز کی بھی غلامی سے جان چھڑانی تھی اور ہندو کی اکثریت کا مسئلہ بھی تھا۔ تو ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی 75 برس پہلے۔ آج جو ملک بچا ہے، اللہ حفاظت فرمائے اس کی، اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں ایک کڑوا تجزیہ بھی سن لیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سراج صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، وہ کلپ بھی آج کل خاصا وائرل بھی ہوا تھا، کہ اس وقت تو محض کلمہ پڑھنے والا ہونا چل گیا، شرابی تھا، کبابی تھا، جوا کھیلنے والا تھا، بے نمازی تھا، سود خور تھا مسلمان، تھا کلمہ پڑھنے والا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ جا۔ اس کلمے میں بھی اتنی جان تھی، اس سے اکٹھا کر دیا تھا۔ آج اگر اس ملک کے حالات سنوارنے کی بات کرنی،
تو محض کلمے کا اقرار و دعویٰ نہیں چلے گا، وہ کلمہ جو دل میں اترے اور وہ ایمان جو دل میں ہو، جو لا محالہ عمل پر اثر انداز ہوتا ہے اور مومن کو کھڑا کرتا ہے باطل کے مقابلے میں، اس پر اللہ کی نصرت و مدد کے وعدے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہوں گے۔ تو آج کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، ملک تو موجود ہے، 2 لفظ بھی ہو گیا، کلمے کی بنیاد ہم نے کمزور کی، تو اس محض زبانی کلمے والی اس دعوے پر اللہ کی نصرت نہیں ہے، وہ جو ایمان دل میں اترے اور واقعتاً بندے کے عمل میں وہ ایمان کی جھلک نظر آئے، ان ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے ہم سے۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب تھا، یہ تو تھا پاکستان جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا، دکھایا، تحریک چلی، جانیں دیں، قربانیاں دیں، لاکھوں جانیں گئیں، تاریخ انسانی کی سب سے بڑی گویا کہ اس نظریے کی بنیاد پر ہجرت وجود میں آئی اور ہم نے طے کر دیا کہ ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم 75 برس کی تاریخ کو دیکھیں، چند اقدامات مناسب تھے، اچھے تھے، چند تھے وہ، ان کے سوا تو آوے کا آوائی بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں جی، 73 کے آئین میں ہم نے اسلامی دفاع کو شامل کر دیا، ہم نے 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی کہ چلو اچھی سفارشات وہاں سے ہیں، جید علماء نے بھی محنت کی اس میں، مگر سفارشات ہی عمل درآمد نہ ہوا۔ وفاقی شرعی عدالت بنا دی گئی کہ چلو یہاں سے کوئی میکینزم بنے گا، پارلیمنٹ غلط قانون پاس کرے گی تو وفاقی شرعی عدالت میں ہم جا کے مقدمہ دائر کر کے اس کو صحیح کروا سکتے ہیں، لیکن وفاقی شرعی عدالت کے ساتھ بھی سوتیلی ماں کا سلوک چل رہا ہے، ایفیکٹولی بات نہ ہو سکی۔ ہاں، ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا کہ نصاب تعلیم میں لازمی مضمون اسلامیات کا شامل کر دیا گیا، اچھی بات ہے، مگر سب سے پتلی کتاب بھی ہمیں پتہ کس کی ہوتی ہے؟ اسلامیات کی۔ سب سے کم نمبر کس کے ہوتے ہیں؟ اسلامیات کے۔ سب سے کم تنخواہ کس کی ہوتی ہے؟ اسلامیات کے ٹیچر کی۔ ہاں یا نا؟ یہ کچھ اقدامات اکا دکا اور بھی ہوں گے۔ باقی 75 برس کی تاریخ کا حشر کیا ہے؟ کیا فوجی حکمراں، کیا سول حکمراں؟ میں ایک ہی کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ بہت بڑا کیس ہے، اور وہ ہے سود کے خاتمے کا مسئلہ۔ 1973 کے آئین کی 50 سالہ تقریبات اس سال منا لی گئی، اور جلدی منا لی انہوں نے، جلدی اسی سال کے شروع میں، پتہ نہیں حکومت ہی ختم نہ ہو جاتی وہ کہہ رہے تھے، تو 50 سالہ تقریبات منائی گئیں 1973 کے آئین کی، جس کا حلیہ بھی بگڑا اور جس کے بہرحال جائز مناسب تقاضوں کی خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہیں۔ وہاں یہ بھی لکھا ہے آرٹیکل 38F میں کہ حکومت جلد از جلد سود کا خاتمہ کرے، یہ آئین میں طے شدہ بات ہے 1973۔ تو سوال یہ کہ جلد سے کوئی مراد ہمیں بتا دے، 50 سال تو ہو گئے، یہ حشر ہوا اس کے ساتھ۔ اچھا، 1967 سے کوششیں شروع ہوئیں تا آ کے وفاقی شرعی عدالت بنی، اس کے ساتھ بھی مسائل ضیاء الحق صاحب نے رکھے، کچھ پابندیاں لگائیں، وہ پابندی ہٹی تو 1991 میں پہلا فیصلہ ہے کہ بینک انٹرسٹ یہ وہ ربا ہے جو حرام ہے شریعت میں، 157 صفحات کا یہ فیصلہ آیا تھا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب اور ان کی جو پوری پارٹی ہے وہ اس کے خلاف لے کے چلے گئے اپیل، اور وہ اسٹے کا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد معاملہ لٹکتا رہا، 1999 میں پہنچا وہ سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں، جہاں مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے حضرات بھی موجود تھے، اللہ ان کو صحت دے، اور بڑا بہت ہی قیمتی ایک فیصلہ 1250 صفحات کا آیا۔ جنرل مشرف نے بینچ ہی بدل دیا، اپنے مطلب کے ججز لا کر بٹھا دیے، لٹکتا رہ گیا معاملہ۔ پھر جماعت اسلامی کے حضرات بھی اور تنظیم اسلامی کے وکلاء بھی ہم کوشش کرتے رہے، تو 20 سال لگے، اور 2022 ماہ رمضان کی 26 تاریخ کو پھر وفاقی شرعی عدالت کا تقریباً 314 صفحات کا فیصلہ آیا، اور وہی فیصلہ برقرار کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، ربا اسلام میں حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی واضح آیت ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں چھوڑتے سود کے معاملات کو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ میں ایک ہی کیس کی بات کر رہا ہوں، اور یہ معاملہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ۔ اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں رہیں تو رحمتیں برسنی، دودھ کی نہریں برسنی، ہمارے مسائل حل ہونے یا بگڑنے؟ بیڑا غرق دیکھ لیں، 9400 ارب روپے کے بجٹ میں 5000 ارب روپے سود اور سودی قرضوں کی ادائیگی میں رکھ دیے گئے۔
کیا بچے گا اس قوم کے لیے؟ یہ نحوست، یہ بے برکتی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہی کیس کی بات کر رہا ہوں، اور میں سب کی بات کر رہا ہوں، تمام فوجی حکمران، تمام سیاسی جماعتیں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کے ایم ہو، سب کے سب، تحریک انصاف ہو، سب کے سب، not a single one is serious about the abolition of ربا۔ ایک ان میں سے سنجیدہ نہیں ربا کے خاتمے کے لیے۔ کیا جنرل مشرف، کیا جنرل ضیاء الحق، کیا باجوہ، اور کیا آج کے سارے حکمراں جو بنتے رہے حکمراں سیاسی جماعت کے لوگ، اور رہی ایک دو بڑی سیاسی دینی سیاسی جماعتیں، وہ بھی بہت زیادہ متحرک نظر نہیں آئیں۔ ہاں جماعت اسلامی نے فائٹ ضرور کیا عدالتی سطح پر، مگر کوئی تحریک کا برپا کیا جانا ان کی طرف سے بھی ہماری گزارش ہے کہ کریں۔ اور جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جماعت بھی وہ تو اتحادی رہی ہے، کوئی سیریسنس نہیں۔ یہ ہے ہمارے مقتدر طبقات اور حکمرانوں کا رویہ۔ باقی دین کی تو بات ہی چھوڑ دیں، اللہ اور رسول سے جنگ کے خاتمے کے بارے میں ان کی سنجیدگی۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں اور میری بہنوں، اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ تنظیم اسلامی معروف مفہوم میں سیاسی جماعت نہیں ہے، یعنی ہم وہ انتخابی سیاست والے، ووٹ مانگنے والے نہیں ہیں۔ یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ادھر مسئلہ ہے سیاست کرنا، تو اگر اپوزیشن میں سارے حکمران برے ہیں، ان کو برا بھلا کہو، گالیاں دو اور یزیدی کہو، اپوزیشن والے یہ کرتے ہیں، اور اگر ہم حکمران ہیں تو ہم حسینی، سارے غلط ہیں۔ باقی ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ میں نے اگر ابھی حکمرانوں اور مقتدر طبقات کا ذکر کیا ہے تو آئیے ہم اپنی کہانیاں بھی سن لیں۔ اسلام کی بات کر رہا ہوں، پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر لیا، اٹھان اس پر تھی، اصل معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ باقی ٹاک شوز دیکھتے رہیں، تجزیے پڑھتے رہیں، ان میں صداقتیں بھی ہیں، مگر وہ ایک آنکھ ہے مادہ پرستانہ سوچ والی، وحی کی روشنی میں دیکھنے والی آنکھ کھلی نہیں رہی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم معروف معنی میں سیاسی لوگ نہیں کہ بس سیاسی تبصرے کریں اور جس سے اختلاف اس کو برا بھلا کہیں اور ریٹنگ بڑھوا لیں اپنی، یہ ہمیں نہیں کرنا آتا۔ آئیے ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہماری ترجیحات میں اسلام کتنا اوپر ہے؟ چند 4-5 باتیں دیکھ لیں۔ نماز فرض ہے، پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہے، اور حدیث واضح مسلم شریف میں نماز ہے تو اسلام کی طرف، نماز نہیں تو کفر کی طرف۔ کیا حالت ہے نماز فجر کی؟ 4 ادا کرنے والوں پر بھی بھاری کون سی ہے؟ فجر کی نماز۔ اور کیا تمام بالغ مسلمان مرد اور عورتیں باقاعدہ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کر رہے ہیں؟ میں اپنا چیک کروں، آپ اپنا چیک کر لیں۔ ٹھیک، گھر میں اسکرین پر کیا چل رہا ہے؟ گھر میں تو میرا اختیار ہے نا، میرا اختیار ہے نا، تو اسکرین پر کیا چل رہا ہے؟ بڑے دل سے کسی ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا، اس کو خالص فقہی یا فتوے کی نگاہ سے مت سنیے گا، دل سے سنیے گا۔ سبحان اللہ، بڑے عرصے بعد یہ یاد آیا، اگر آج رسول اللہ ہمارے گھر میں آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھروں میں بلانا پسند کریں گے؟ جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، جیسے میگزینز رکھے ہوئے ہیں، جس طرح کی پکچرز گھروں میں ہیں، ہم رسول اللہ کو گھر میں بلانا پسند کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج رسول اللہ علیہ السلام شادی بیاہ کی تقاریب کے باہر، کسی بینکویٹ کے باہر کھڑے ہوں، ہم اندر بلانا پسند کریں گے؟ آج ہماری بیٹیوں اور بچیوں کا ڈریس کوڈ کیسا ہو گیا ہے؟ آج فاطمہ تو زہرا کی چادر کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ آج اماں عائشہ کی حیا کہاں چلی گئی؟ ہم حضور کو بلانا پسند کریں گے اپنے گھروں میں ان تقریبات میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، کیا ہم بیٹیوں اور بہنوں کو ان کا وراثت کا حصہ دیتے ہیں؟ چیک کریں۔ اللہ کا تو عائد کرتا فرض ہے، علماء سے پوچھیں، علم الفرائض ہے، یہ فرائض میں شمار کیا گیا ہے۔ کیا وراثت کے احکامات کا معاملہ؟ کیا حلال حرام کی تمیز ہے گھروں میں؟ حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی مزاج کا تجزیہ کرتے تھے، فرماتے تھے منافق کی 4 باتیں نا، 4 علامات احادیث میں، بخاری میں 3 ہے، مسلم شریف میں 4 ہیں۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، اور امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالیاں، یہ آج ہمارا قومی مزاج ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور اللہ کا قرآن فرماتا ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں تو سوال ہوگا۔ اوپر ریاست چلانے والے بھی کہتے ہیں او بھائی وعدہ کیا تھا کو وہی تھوڑی تھی، استغفر اللہ، اور نیچے والے بھی کہتے ہیں وعدے کیا جو وفا ہو جائے، اور وہ قرض ہی کیا جو، بولے بھائی سیالکوٹ تو بزنس ہب ہے ہمارا، قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔ آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا اس چیز کو؟ اور قرآن کریم کی سب سے طویل آیت کس موضوع پر ہے؟ صدقے کے بیان پر، قربانی کے بیان پر، نماز کے بیان پر نہیں، وہ تو عبادات اپنی جگہ طے ہیں، معاملات کھڑے ہیں کہ نہیں؟ طویل ترین آیت قرآن کریم کی ادھار لین دین قرض کے معاملات پر ہے، البقرہ کی آیت نمبر 282 اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہو جاتا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہ پڑھاتے کہ جو نہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے اور نہ کوئی ذمہ لیتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ادا کر دوں گا آپ پڑھا دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑ کر گیا نہ کوئی ذمہ لیتا، تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے تم پڑھو اس کا جنازہ، میں نہیں پڑھاتا اس کا جنازہ، نبی کی دعا سے محروم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس اشارتاً یہ باتیں میں نے رکھی۔ اللہ اکبر۔ ہم میتھس کے ٹیوشن دینے والے کو، اگر کیمبرج میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، کیمبرج سسٹم میں، تو انڈیویجول سبجیکٹ کی ٹیوشن کتنے پیسے دینے کو تیار ہیں؟ 10,000 روپے، 15,000 روپے، 20,000 روپے۔ اور قرآن پڑھانے والے کو کیا دیتے ہیں؟ چیک کر لیں۔ بچے کی انگریزی کمزور ہو ہمارے ماتھے پہ بلا جاتا ہے، اور بچہ کیا، ہم بچے کے باپ نے قرآن نہ کھولا ہو، پتہ ہی نہیں قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، ہمیں کچھ تکلیف ہوتی نہیں۔ بچے کے ایگزامز کے دنوں میں اس کا موبائل بند، اس کی کرکٹ بند، اس کی سوئمنگ بند، اس کا جم بند، اس کا گھومنا پھرنا بند، اس کی آؤٹنگ بند، تیاری کرو۔ اور نماز کا وقت ہے، بچہ ہے جی، بچہ نہیں، اس کی مونچھیں بھی نکل آئی ہیں، تو بالغ ہو گیا ہے۔ بوڑھے بوڑھے نظر آ رہے ہیں فجر میں، بچے کم نظر آ رہے ہیں، الا ماشاءاللہ، بچے بالغ بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ تحدیث نعمت کے طور پر ہمارا تو سب سے چھوٹا بیٹا ابھی 5 برس کا ہے، فجر کے اندھیرے میں ساتھ جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں شہر سے باہر ہوں گا تو بڑا بیٹا وہ کوشش کرتا ہے کہ دونوں چھوٹے بھائیوں کو لے کر جائے۔ اگر ہم یہ نہ کریں تو کس منہ سے آپ کے سامنے بات کریں؟ بس یہ تحدیث نعمت کے طور پر بات تھی۔ تو بھائی ہماری ترجیحات میں بھی دین کدھر ہے؟ پھر کس بات کا شکوہ اللہ سے کہ اللہ تیری رحمتیں نہیں برستی ہم پر، تو ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، تمہارے مسائل کو حل نہیں کرتا، کس منہ سے شکوہ کریں گے؟ یہ تجزیہ کڑوا ہے، مجھے پتا ہے کیوں۔ باقی تجزیوں میں تو فائرنگ کا رخ، اینکر پرسن بیٹھے ہوئے، پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے، ایکس بیٹھے ہوئے، وائی بیٹھے ہوئے، انالیسس کرنے والے بیٹھے، سب کی توپوں کا رخ ادھر ہے، اور اس سارے تجزیے کا رخ تو ادھر آ گیا بھائی، یہاں سے۔ اور اگر ہم بات کریں تنظیم اسلامی جو مہم چلا رہی ہے 11 اگست سے 3 ستمبر تک، بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام، تو پچھلے 2 جمعوں میں عدل پر ہی کلام کی ہے، اور آئندہ جمعے بھی کلام کروں گا اسی پر انشاءاللہ۔ یاد دہانی، عدل تو یہاں سے شروع ہوگا، گھر میں عدل، اولاد میں عدل، بیٹیوں بیٹوں میں عدل، ملازمین میں عدل، اپنی ذات کے ساتھ عدل، رب کے ساتھ معاملہ کرنے میں عدل، معاشرتی معاملات میں عدل، قانون کی سطح پر عدل، معاشی معاملات میں عدل، یہاں سے ہوتے ہوتے اجتماعی سطح پر عدل۔ یہ بڑا کیش ورڈ ہے اسلام کی تعلیم کا، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں، ورنہ ہم اس پہ یہ پوری مہم چلائی ہے اس پر، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن قرار دیا گیا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل قائم کرو۔ اور آج ہم رو رہے ہیں، 500 روپے کا چالان تو بھرنا پڑے گا بھائی، ہاں 50 کروڑ والوں کو بعد میں پوچھیں گے، ہاں یا نہ؟ سوچئے، جانے جا رہی ہیں۔ اللہ العدل ذات، اس کے احکام کے نفاذ کی طرف چلو تو صحیح،
تو خدا کی قسم جینے کا حق ملے گا؟ آج قاتل کو سزا نہ ملے، چور کو سزا نہ ملے، ڈاکو کو سزا نہ ملے، زانی کو سزا نہ ملے، منشیات کا کاروبار کرنے والوں کی سزا بھی ختم کر دی رخصت ہونے والے حکمرانوں نے، تو آپ کی میری قوم کے لاکھوں نشے کی لت میں پڑ کر اپنا جسم تو برباد کر رہے ہیں۔ یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی تھی، بہت سخت بات میں عرض کر رہا ہوں، اب وہ اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں۔ نشے کے نتیجے میں زنا کی لت، اور اس سے آگے بڑھ کر گستاخیوں کی لت، میں نہیں اس سے آگے جا سکتا بیان کرنے میں، اس معاشرے میں چل پڑی ہے، اور کھلے عام گستاخیوں کی ویڈیو شیئر ہو رہی، اور سزائیں کوئی نہ ہوں، تو عقیدے بھی جا رہے ہیں، جانیں بھی جا رہی ہیں، مال بھی جا رہا ہے۔ علماء بھی مجلس میں ہیں، مقاصد الشریعہ بیان کیے جاتے ہیں تدریس کے دوران میں، شریعت نے احکام دیے، ان میں بڑے بڑے مقاصد ہیں، جان کی حفاظت بھی، مال کی حفاظت بھی، آبرو کی حفاظت بھی، عقیدے کی حفاظت بھی، عقل کی حفاظت بھی۔ قصاص ہے نا، جرم ثابت ہو قاتل کو قتل کیا جائے گا تاکہ لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں۔ چوری کی سزا ہے تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے، ڈاکوؤں کی سزا ہے تاکہ لوگوں کے مال اسباب محفوظ رہیں، زانیوں کی سزا ہے تاکہ لوگوں کی آبرو محفوظ رہے، مرتد اپوسٹیٹ کی سزا جو دین سے پھر جائے تاکہ عقیدہ محفوظ رہے، شراب پر بھی سزا ہے تاکہ عقل محفوظ رہے، جوئے کو منع کیا گیا ہے تاکہ عقل محفوظ رہے۔ یہ ایک ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، ورنہ مقاصد الشریعہ کے ذیل میں بڑی تفصیل آتی۔ تو شریعت کے احکامات کا نفاذ ہوگا تو بھائی جان، مال، آبرو محفوظ رہے گی۔ اللہ کا حکم نافذ ہوگا تو سود سے جان چھوٹے گی، تو آپ کا میرا بچہ 3 لاکھ کا مقروض نہیں بنے گا۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ کے میرے معاشرے کی عورتیں بیچاری عزتیں بیچنے پر مجبور نہیں ہوں گی، شرم آ رہی مجھے کہتے ہوئے، خدا کی قسم۔ آپ کی میری بچیوں کی عمر جتنی بچیاں آپ کو سگنلز پر یا بازاروں میں بھیک مانگتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ کبھی فیل کرتے ہیں اس بات کو؟ میں بھی صاحب اولاد ہوں، آپ اکثر صاحب اولاد ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، ہم لوگ کہتے تھے پروفیشنل ہوں گے، خوشی سے تو کوئی نہیں بنتا اس طرح کا بھکاری والا پروفیشنل۔ کیا ان کو جینے کا حق نہیں؟ آٹے میں لائن کی لگ کر مرنے والا، اس کو جینے کا حق نہیں؟ تو وہ العدل ذات، اللہ کا عادلانہ نظام جس کے لیے لیا تھا پاکستان، اس کے نفاذ کی جد و جہد پر ہم توجہ دلا رہے ہیں بھائی، اپنے آپ کو بھی، اپنے رفقائے تنظیم کو بھی، عوام الناس کو بھی، اور مقتدر طبقات کو بھی۔ تنظیم اسلامی نہ ووٹ کا مطالبہ کرتی نہ نوٹ کا مطالبہ کرتی، وہ بھائی یہ دین اللہ نے دی ہے، اور ہم نمائندے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، خود عمل کرنا، عمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، نظام پیش کرنا، یہ ختم نبوت کے بعد ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرنا۔ اس کی دعوت ہم دے رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آیت تلاوت کی تھی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حدود سچی اور پکی توبہ۔ وہ سچی پکی توبہ کیا ہے؟ اپنی ذات، اپنے دائرے کار میں فوراً حتی الامکان دین پر عمل کی محنت شروع کریں، پھر اسی دین کی دعوت دوسروں کو دینا، اپنی ذات اپنے گھر سے شروع تاکہ پوری دنیا، اور ایک منظم جماعت کی شکل میں نظام اسلام کے نفاذ کی طرف پیش قدمی اور دعوت دینے کے دوران میں معاشرے کے تمام طبقات کو دعوت دینی۔ ہماری فوج بھی مسلمانوں کی فوج ہے، ان کا بھی موٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ کبھی کبھار اگر ایئر فورس میں، پاکستان نیوی میں اتفاق ہوا ہے کئی مرتبہ خطابات کا، تو اسی موٹو کا حوالہ دے کر ہم نے ان کے سامنے بات رکھی۔ حکمرانوں میں سے کسی سے ملاقات ہوگی رکھیں گے ان کے سامنے، ورنہ ممبر تو موجود ہے ہمارے پاس، رکھیں گے۔ کبھی سخت بات بھی کہیں گے، وہ ہماری غیرت دینی کا تقاضا ہے، مگر الدین النصیحہ، نصح خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ بھائی تم سدھر جاؤ اللہ کے بندو، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، امام عادل۔ رسول اللہ نے فرمایا نا علیہ السلام، 7 قسم کے افراد اللہ کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، مراد عرش کا سایہ لیا گیا، جب کوئی سایہ اللہ کے سائے کے سوا نہ ہوگا۔ پہلا کون؟ عدل کرنے والا حکمراں۔ آج کروڑوں بددعائیں دیتے، اگر اوپر والے سیدھے ہو جائیں اور العدل ذات اللہ کے حکم کے نفاذ کی طرف آئیں اور لوگوں کو جینے کا حق ملے، خدا کی قسم، تو یہ کروڑوں دعائیں نہیں کریں گے ان کے لیے؟ کتنا بڑا اجر و ثواب کا معاملہ ہوگا، ان تک بھی بات پہنچائیں گے۔
میڈیا کے مالکان اور صحافیوں تک بھی بہرحال وہ اوپینین میکر ہیں. جو رات کو 2 گھنٹہ ٹی وی دیکھے گا، 4 گھنٹہ سوشل میڈیا دیکھے گا، صبح وہ زیادہ بول رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو یہ جو رات کو لے کے پوری قوم کو بیٹھے ہوئے ان تک بھی پہنچانے کی کوشش تو کرتے. تو ہر طبقے کے اندر اس بات کو، ائمہ ہیں، علماء ہیں، صحافی ہیں، تاجر برادری کے لوگ ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، حکومتی ذمہ داران ہیں، مقتدر طبقات ہیں، عوام الناس ہیں، تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اوپینین میکرز ہوتے ہیں یہ لوگ سب ماشاءاللہ. ان سب تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آخر میں 10 منٹ آپ کے میں اور لیتا ہوں. سوال ہے کہ بھی باتیں تو بہت اچھی ہیں اور ایک حد تک اتفاق بھی ہوگا کہ تجزیہ بھی ٹھیک ہے. اٹھے اسلام پر، خدا کی قسم بچیں گے اسلام پر. اور اسلام سے غداری کی 71 کا ثانیہ ہمارے سامنے ہے. اور یہ علیحدہ بالکل عجیب قسم کا ملک ہے بقیہ سب کے مقابلے میں. نہیں جی ہماری معیشت کے بڑے مسئلے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اور ہمارے یہ مخرج کا معاملہ، وہ معاملہ. تو بھائی اگر تو صرف اتنا معاملہ ہے کہ دنیا تھوڑی سنور جائے تو بہت کڑوی بات لیکن سچ بات کہتا ہوں، کوئی کافر بن جائے دنیا لے لے. اللہ نے فرعون کو دی، نمرود کو دی، حامان کو دی، شداد کو دی، ابو جہل کو دی، ابو لہب کو دی. 50 کیا 50,000 کافر، 50 لاکھ کافروں کو اور دے دے گا اللہ. کوئی ایشو نہیں. کڑوی بات ہے نا. چاہو دنیا کافر بن کر لے لو، خوب لے لو، آخرت میں کچھ نہیں ہے پھر لعنت ہی لعنت پھر ادھر. لیکن اگر تو مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ ہے، اگر تو اللہ کے کلام کو ماننے کا دعویٰ ہے، اگر تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ سرکشی نہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں، اللہ کے ساتھ غداری نہیں، قرآن کو فراموش کرنا نہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ناراض کرنا نہیں، اور ان کی سنت اور ان کے مشن سے رخ پھیرنا نہیں. اللہ کی وفاداری کی طرف آنا پڑے گا، قرآن کو تھامنے کی طرف آنا پڑے گا، قرآن کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کی طرف آنا پڑے گا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نصرت، ان کے دین کے مشن میں ان کے ساتھ شامل ہونے کی طرف آنا پڑے گا. اس پر اللہ کے وعدے. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139، ہمارے موجودہ آرمی چیف صاحب جنرل حافظ عاصم صاحب نے بھی اس کی تلاوت کی. انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں قرآن پاک کی تلاوت کی، مفاہیم بیان کیے. میں نے پورا ایک خطاب جمعہ ان کی تقریر پر کیا، تحسین کیے. میں نے مسلمانوں کا سپہ سالار اور حافظ قرآن بھی ہو اور قرآن بیان کرے، بھائی آپ کی آواز مکے مدینے، چلائیں اس بات کو آگے، افواج میں بھی چلائیں، طاقت ہے آپ کے پاس، پورے ملک میں چلائیں اس کو، لیکن بات سے آگے عمل بھی ہو اور اللہ کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد. یہ بڑا پریشر ہے، امریکہ کا بڑا مسئلہ ہے. وہ کیا صدیوں تک یہی سوچتے ہوئے مر جائیں گے کیا ہم لوگ؟ کوئی تو مرد بنے نا، کوئی تو کھڑا ہونے کی کوشش کرے، ٹکرانے کی بات کر جائے. ٹکرانے سے مراد کیا ہے؟ ساری دنیا سے ٹکرا گئے تھے طالبان افغانستان والے، ساری دنیا سے ٹکرا گئے اللہ پر توکل کر کے. 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی برباد ہو گئی کہ نہیں؟ ہاں یا نا؟ ابھی آنکھیں نہیں کھلیں گی. توکل تو کرو اللہ پر. اور وہ اللہ کہتا ہے، اور آیت تلاوت کی تھی جنرل صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. لیکن کون سا ایمان؟ ادھر دل والا، جس کا عمل میں ثبوت نظر آئے گا اور فرض سے لے کے اجتماعیت میں اس کا رنگ نظر آئے گا. اور اگر اللہ کے احکام کے نفاذ کی طرف پیش قدمی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات اور انجیل یعنی ان کے احکام کا نفاذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. اللہ آسمان سے بھی رحمت و برکتیں دیتا، زمین سے بھی دیتا. بہقی شریف کی روایت ہے، اللہ کی حدود میں سے کوئی ایک حد، ایک مراد حکم کا نفاذ، اللہ کی حدود میں سے کوئی ایک حد ایک مرتبہ نافذ ہو، اتنی برکت آتی، اتنی خوشحالی آتی ہے جتنی 40 دن کی مسلسل بارش سے بھی نہ، اس سے زیادہ اللہ خوشحالی دیتا ہے. یہ ہے وحی کا تجزیہ. اور ہم اس آنکھ سے بحیثیت قوم دیکھنے کو تیار نہیں. نصرت کی میں نے بات کی تھی، نبی علیہ السلام کی نصرت ان کے مشن میں آخرت کی کامیابی کو بھی اللہ اس سے جوڑتا ہے. اور یاد رکھیے گا میرا اور آپ کا اصل مسئلہ پاکستان نہیں ہے.
میرا آپ کا اصل مسئلہ وہ آخرت کی کامیابی ہے، ذہن میں رہے۔ اس کے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنا، اس کے نفاذ کی محنت کرنا ضروری ہے، جس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، اس لیے ہم اس کی قدر کرتے ہیں بھائی۔ ورنہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان فرائض سے فرائض ہوتے ہیں۔ خیر، میں نے عرض کیا نصرت پر آخرت کی کامیابی کا وعدہ قرآن پاک کہتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تعظیم اور احترام کیا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی نصرت، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیا، اور جنہوں نے نور قرآن جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہ اصل فلاح، یعنی اصل کامیابی پائیں گے۔ اور ادھر ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد۔ سچی بات بتائیں، خدا کی قسم میں اٹھاؤں اس بات پر، اور آپ یقین کرتے ہیں کریں گے میری بات کا، اگر اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہو تو یہ حشر ہوگا جو آج ہمارا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب اللہ نہیں ہے نا ساتھ ہمارے، کیوں ہم باغی بنے ہوئے ہیں، سرکش بنے ہوئے ہیں؟ دین ترجیحات بھی نہیں، اوپر والوں کی بات بھی میں نے کر دی، اپنی اور آپ کی بات بھی، عوام کی بات بھی کر دی۔ لیکن اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو تو سنیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر ہے 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کی نصرت اس کے دین کی مدد ہے، پیغمبر کے مشن میں ساتھ دینا ہے، جس کے لیے مملکت کو لیا تھا ہم نے۔ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ آج قدم اکھڑنا تو پرانی بات ہے، قدم ہے کدھر؟ کوئی ثبات ہی نہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آل عمران کی آیت نمبر 160 میں، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری نصرت پر آئے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ اپنی نصرت کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے، بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آخری 5 منٹ میں مختصر بات، وقت کافی میں نے آپ کا لے لیا، باتیں سب ٹھیک ہیں، اب کریں تو کیا کریں؟ ہمارے کچھ معروف باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس سے اسلام آ جائے گا، اس سے دین غالب ہو جائے گا۔ ایک تصور ہے بس دعا کر لیں، دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ تو بھائی رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی دعا قبول ہو سکتی تھی؟ انہوں نے دعا بھی کی ہے، مگر بدر میں صفے سجائے جانے کے بعد پوری رات دعا کی۔ وہ دعا بھی فرماتے تھے اور دوا کے لیے طائف بھی گئے ہیں۔ دوا کے لیے 3 برس کی قید بھی شیب ابی طالب میں محصور ہو کر برداشت کی۔ دوا کے لیے بیت اللہ کو روتی آنکھوں سے الوداع کہا رسول اللہ علیہ السلام، اور دوا کے لیے اپنا خون اطہر طائف اور احد کے میدان میں بہایا۔ تو صرف دعا سے نہیں ہوگا۔ بعض کا خیال ہے دعوت کرتے رہیں، پیش کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، درس و تدریس کرتے رہیں، یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، تدریس کا کام، تعلیم کا کام، تربیت کا کام، تزکیہ کا کام، یہ سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور ہیں، یہ سب ضروری ہیں۔ مگر محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان سب کے ساتھ اس سے آگے بڑھ کر بدر میں، احد میں، احزاب میں نظر آتے ہیں۔ پیٹ پر پتھر بھی باندھتے ہیں، اور احد کے موقع پر جب معاملہ بنا تو 2 زرہیں بھی پہنتے ہیں۔ اور کبھی صحابہ کہیں کہ حضور لگتا ہے کہ معاملہ ایسا ہے تو آپ ہماری رائے چھوڑیں، اپنی رائے۔ تو حضور یہ بھی فرماتے نبی کے شاہن شان نہیں کہ نبی نے ہتھیار سجا لیے ہوں، وہ جنگ کیے بغیر ان کو اتار رکھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو صرف دعوت، صرف تبلیغ، صرف تزکیہ، صرف تربیت، صرف تعلیم، صرف تدریس سے نہیں ہوگا، لیکن یہ سب بھی کرنے والے کام ضرور ہیں۔ ایک تصور ہے کہ قتال ہونا چاہیے، بھائی بالکل صحیح بات ہے، لیکن تفصیل عرض کرنا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے جنگ کی ہے، ٹکرائے باطل سے، گردنیں اڑائی، صحابہ نے جانے دی تو کافروں کی بھی گردنیں اڑائی، 70 مشرک قتل ہوئے بدر میں۔ بالکل رسول اللہ علیہ السلام کے منہج میں قتال کا مرحلہ ہے، اور ٹکراؤ کے بغیر کبھی انقلاب نہیں آتا، لہو دیے بغیر، جانے دیے بغیر کبھی انقلاب نہیں آتا۔ تو ٹکراؤ تو انیویٹیبل لازم ہے۔ جو مقتدر طبقات جن کے باطل نظام کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں،
وہ تو کبھی نہیں مانتے کہ حق کا بول بالا و عدل کا نظام ہے. جن ظالموں اور جابروں کی تجوریاں بھرتی ہیں، جو خون نچوڑ نچوڑ کر غریبوں کا اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور راتوں کو شرابیں پیتے ہیں، کیا وہ عدل کا نظام تسلیم کریں گے کبھی؟ تو ٹکراؤ تو مست ہے، لازم ہے. اور حضور کے دور میں قتال ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شک نہیں. البتہ حضور علیہ السلام کے سامنے کفار تھے، مشرکین تھے، ان سے گردن ان کی اڑانا بنتا تھا. آج اگر ہم مملکت خداداد میں بات کریں گے، مسلم معاشرے اور ملک میں بات کریں گے، تو کس کے درمیان محنت کرنی ہے؟ مسلمانوں کے درمیان. کیا مسلمان کی گردن اڑانا آسان کام ہے؟ اس کو فقہا بحث کرتے ہیں مسئلہ خروج کے تحت. اس کا مختصر حاصل یہ کہ فی زمانہ مسلمان معاشرے میں مسلمان حکمراں اور ذمہ داران کے سامنے یہ قتال کا راستہ موضوع نہیں ہے، تو کوئی اور شکل بننی چاہیے. ٹکراؤ کی بات تو آئے گی، نظام کی تبدیلی اس کے بغیر ممکن نہیں، انقلاب اس کے بغیر نہیں آئے گا، عدل کا نظام اس کے بغیر قائم نہیں ہوگا، لیکن مسلم معاشرے میں جانے لینا نہیں بنتا. اس پہ تھوڑی دیر میں پھر آ رہا ہوں انشاءاللہ. ایک معروف طریقہ ہمارے یہاں انتخابات کا، انتخابی سیاست کا معروف طریقہ ہے، اور ہم اس کو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی حرام نہیں کہا، لیکن معروضی حالات کے مطابق تو کبھی وہ آتے کبھی وہ آتے ہیں. اور اگر میں 3 الفاظ استعمال کروں تو بہت دیر سے آپ بڑی سنجیدہ گفتگو سن رہے ہیں، ابھی آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی. دیکھیے گا، اگر میں کہوں کہ ہم سب کی دیرینہ خواہش ہے، میری پیدائش کے وقت سے لے کر آج تک 49 برس کا میں ہوں، ہم سب کی دیرینہ خواہش، اور جو 60 برس کا اس کی بھی دیرینہ خواہش، کہ پاکستان میں غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے. تو آپ کو مسکراہٹ آ رہی چہرے پر؟ جی دیکھیں ماشاء اللہ آپ سب کو مسکراتا رکھے. یہ بھی مسنون دعا حدیث مبارک میں اس انداز سے آئی ہے. ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. اور پچھلی جو 2 حکومتیں گئیں 3.5 اور 1.5 برس کم و بیش والے، کم و بیش، تو 3.5 والوں نے ایک دن میں 33 بل پاس کر دی، ایک دن میں. اور اللہ کے بندو، یہ سارے مسودے انگریزی میں آتے ہیں، 80% تو ہمارے بیچارے پڑھ بھی نہیں پاتے. انگریزی کو کمال نہیں ہے، وہ تو لندن کا بھکاری اور لندن کا جمعدار ہم سے زیادہ اچھی بول لے گا، مرعوب نہیں ہوں میں انگریزی سے، لیکن بیچاروں کو پڑھنے نہیں آتا تو وہ رائے کیا دیں گے اس پر. اور 33 بل ایک دن میں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. پچھلے والوں نے کہا نہ ہم کسی سے کم تھوڑے ہیں بھائی، زیادہ ٹائم نہیں، ہم سینچری کر کے دکھاتے. ہم نے 2 دن میں 54 بل پاس کر دیے پچھلے رخصت ہونے والوں نے، 2 دن میں 54. یہ جمہوریت ہے؟ یہ ڈیموکریسی ہے؟ اور آج آپ خدا کی قسم تھوڑے سے شعور والے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا پاکستان میں آج حکومت کس کی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں آپ، فوج کی. سمپل سی بات. بھارت جیسا تیسا اس نے جمہوریت چلا کے تو دکھائی نا. ہم تو بالغ نہیں ہو رہے، میں نے شروع میں بات کی تھی، ادھر بھی کہی. بھول جائیں اس چکر میں، یہی چکر چلے گا، اس انتخابی سیاست کے چکر میں یہی چکر چلے گا، نظام یہی چلے گا، فرسودہ چلے گا، تباہ شدہ چلے گا، سڑا ہوا چلے گا، بدلے گا کبھی نہیں. بدلے گا وہ انقلابی راستے سے، تحریک کے راستے سے. رہا قتال، حضور کی سنت ہے قتال صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ سمجھیں، معاف کیجیے گا میں تھوڑا وقت لے لیا، لیکن بڑا حساس موضوع ہے. ایک کتابچے کا حوالہ بھی میں دے دوں گا. قرآن پاک کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. ہر وقت نماز ہے؟ 5 وقت. ہر ایک پر ہے؟ 6 سال کے بچے پر بھی ہے؟ نہیں، بالغ پر. ایسے ہی ہے نا. اقیموا الصلاۃ کے فوراً ساتھ دیکھا وآتوا الزکاۃ، تو ہر نماز کے بعد زکوٰۃ دیتے نہیں بھائی. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے. جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، ہر ایک پر نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو لکھا تو ہے قرآن میں اقیموا الصلاۃ، لکھا تو ہے قرآن میں آتوا الزکاۃ. ہر وقت نماز نہیں، 5 مقررہ اوقات میں نماز ہے. ہر وقت زکوٰۃ نہیں، سال میں 1 مرتبہ ہے صاحب نصاب پر. تو جیسے نماز لکھی ہے قرآن میں، زکوٰۃ لکھی ہے قرآن میں، قتال بھی لکھا ہے قرآن میں. لیکن جیسے نماز کی شرائط پوری ہوں گی تو نماز فرض، زکوٰۃ کی شرائط پوری ہوں گی تو زکوٰۃ فرض، قتال کی شرائط پوری ہوں گی تو قتال بھی فرض ہو جائے گا. کوئی انکار کرے تو مسلمان کہاں رہے گا. یہ ذرا حساس نقطہ ذہن میں رہے. اور آخری بات ہے کہ ہم قائل ہیں تحریک کا راستہ. قیام پاکستان کے موقع پر بھی تحریک آزادی چلی نا.
قادیانیوں کے متعلق بھی تحریک چلی، وہاں پہ قانون سازی ہوئی۔ اہل تشیع نے 1981 میں جنرل ضیاء الحق سے اپنی زکوٰۃ معاف کروائی، ان کا تو خمس کا کانسیپٹ ہے، 50,000 شیعہ کھڑے ہو گئے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے سامنے، اور 23 کروڑ سے زیادہ سنی سن بیٹھے ہوئے ہیں۔ وکلا کھڑے ہوئے، کالے کوٹوں والے، وہ تو ٹھنڈے ماحول میں، عدالت کے ماحول میں بیٹھے ہیں، کیفیٹیریا میں، انہوں نے سڑکوں کی دھوپ برداشت کی، ڈنڈے برداشت کیے، اور اپنے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کرایا تھا۔ ٹھیک، یہ تحریک کی مثالیں مملکت میں۔ میں بڑے درد دل سے عرض کرتا ہوں، برسوں پرانے میرے جملے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین سوتیلا ہے، یتیم ہے، لاوارث ہے، بے آسرا ہے، اس کے لیے کوئی تحریک نہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 14 اپریل 2010 میں ہوا۔ انہی دنوں میں جامع اشرفیہ لاہور میں مکتبہ دیوبند کے چوٹی کے 250 علماء کی علمی سیاسی قیادت موجود تھی، جو ان میں سے شہید کر دیے گئے، انتقال کر گئے۔ اللہ ان بزرگوں کی مغفرت فرمائے، جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ہمارے اوپر ان کا سایہ قائم رکھے۔ ادھر ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال 14 اپریل 2010، ادھر جامع اشرفیہ لاہور کا اجلاس مکمل، اور اس کا جو اعلامیہ ہے وہ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے، اللہ ان کو صحت دے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اللہ ان کو صحت دے، دونوں بزرگوں نے مل کر لکھا، اور ہماری دل کی بات ہے وہ۔ کیوں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی 1981-82 سے کہتے آئے تھے، تحریک پرامن غیر مسلح نفاذ شریعت کے لیے اور منکرات کے خاتمے سے بات شروع کرنی چاہیے، جس پر سب کا اتفاق ہے، منکر میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا۔ اس اعلامی میں جو 2010 میں جامعہ اشرفیہ سے جاری ہوا، اس وقت بھی یہی مسائل جو آج ہمارا موضوع، پاکستان کے مسائل، پاکستان کے حالات، تفصیل سے 2-2.5 دن بات ہوئی، سب بزرگوں نے کہا بہت اسباب ہیں۔ اصل سبب کیا ہے؟ ملک لیا تھا شریعت کے نام پر، شریعت ہم نے نافذ نہیں کی۔ یہی تجزیہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب 1981-82 سے کرتے آئے، یہی ان کے انتقال کے دن کے موقع پر جو اعلامیہ جاری کیا ان علماء نے، اسی نتیجے پر، اور تقریباً یہی الفاظ ہیں، تحریک کا راستہ غیر مسلح اور پرامن ہونا چاہیے۔ اور منکرات کے الفاظ بھی سن لیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بڑا قیمتی بیان ہے، بڑا زوردار ہے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے خطاب کیا تھا 2018 میں، تفصیل میں نہیں جا رہا میں، اور انہوں نے علماء کی مجلس میں کہا، ریکارڈ پر موجود ہے پورے پاکستان میں، کئی جگہ میں نے ویڈیو کلپ بھی ان کا چلایا اور ان کی موجودگی میں بھی ذکر 2-3 مرتبہ کیا۔ وہ کہتے ہیں، میں علماء سے پوچھتا ہوں کہ آج تک ہم نے، آپ نے کوئی ایک تحریک کسی منکر کے خاتمے کے لیے چلائی نہیں؟ چلائی۔ پھر فرماتے انگریز کے دور سے ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ گیا کہ جو جوتا لے کر آئے گا اس کی بات کو مانیں گے۔ جوتے کا مطلب مار دھاڑ نہیں، پریشر، اور پبلک پریشر ہے، اس کی حیثیت ہے، اہمیت ہے، کوئی شک نہیں۔ اور فرماتے ہیں جو جتنا تگڑا جوتا لے کر آئے گا اس کی بات جلدی مانی جائے۔ تو جوتے لا کر تو لوگ بجلی بھی کھلواتے ہیں وغیرہ، گیس بھی کھلوا لیتے ہیں، ریٹ بھی کم کرواتے ہیں سیلز ٹیکس کا، شریعت کے لیے تو کوئی ہم کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو ہمارا تو اطمینان اور بڑھ گیا، جو تنظیم اسلامی کا منہج جو ہم نے رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے اخذ کیا، دعوت ہے قرآن کے ذریعے، پھر جمع ہونے والوں کو منظم کرنا ہے، تربیت کرنی ہے، صبر کے مراحل سے گزارنا، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے اقدام کیا مدنی دور میں، اور پھر اللہ کے رسول کے دور میں ٹکراؤ کا معاملہ ہوا۔ آج اقدام کیا ہوگا؟ کسی منکر کے خاتمے پر ڈٹ کر کھڑے ہو کر اس کی خاتمے کی کوشش، حکومت مانے دوسرے کی طرف جاؤ، اور حکومت اگر کچل دے تو بس فہو المطلوب، اللہ کے راہ میں جان چلی جائے گی، اور کیا اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات ہے؟ بھاری بات کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ جان تو جانی ہے نا بھائی، راہ خدا میں جائے تو پھر حیات جاودہ مل جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے، اس تفسیر کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ رسول انقلاب کا طریق انقلاب، یہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بھی ہے، ویڈیو میں، آڈیو میں اور کتابچے کی شکل میں، ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا یا ویڈیو دیکھ لیجیے گا۔ اور ایک ہماری بنیادی کتابچہ ہے تنظیم اسلامی کی دعوت، وہاں بھی باقیہ جو سارے طریقوں کا ذکر، اس کی وضاحت بھی اس سے ہونے والا نہیں، اور یہ تحریک کا راستہ موضوع ہے، یہ تنظیم اسلامی کی دعوت میں بھی تفصیلات آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی۔ میں تھوڑی اور معذرت آپ سے کر لوں، آپ بڑے پیارے ساتھی ہیں، بڑی توجہ سے بیٹھیں، خواتین بھی مجلس میں شریک ہیں، 2-3 باتیں ان کی دلجوئی کے لیے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی جد و جہد کے دوران میں پہلی جان جو پیش ہوئی راہ خدا میں، وہ بی بی سمیہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ، پہلی شہادت بی بی سمیہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک،
فاطمۃ الزہرا رسول اللہ علیہ السلام کی لخت جگر اور ان کی حیا، آج تو ہماری بہنیں پردے میں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ماشاءاللہ عبایا میں نقاب میں آئی ہیں، اللہ ان کے اس جہاد کو قبول فرمائے، ان کی دلجوئی کے لیے اور معاشرے کے پیغام کے لیے۔ فاطمۃ الزہرا کا جب انتقال ہوا تو فرماتی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں مرد کا انتقال ہو تو کفن کے 3 حصے ہوتے ہیں، 3 کپڑے کہہ لیں، عورت کے کتنے ہوتے ہیں؟ 5 پوشیدہ، اور آگے فرماتی ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ تو اقبال کے اشعار تو مجھے نہیں آتے، میں اشعار میں کمزور ہوں۔ حاصل کیا ہے، جب حیا فاطمۃ الزہرا کی ہوتی ہے نا، تب حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں۔ ناچ گانے دیکھ کر کسی ماں کی گود میں حسن حسین پیدا نہیں ہوں گے، بے پردہ گھومنے والیوں کے ہاں کوئی مجاہد پیدا نہیں ہوگا۔ فاطمۃ الزہرا کی چادر کی لاج رکھنے والی کے ہاں کل کا مجاہد، کل کا مبلغ، کل کا داعی انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ مولانا عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی لڑکی نے سوال کیا، حضرت یہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے جب بھی کسی کو نبی بنایا تو مرد کو بنایا، گویا کہ ہم تو کسی کھیت کی مولی نے، ہمارے کوئی حیثیت نہیں، تو اللہ نے حکمت دی ہوتی ہے اپنے پیارے بندوں کو۔ بڑا پیارا جواب دیا کہ بیٹا سنو، مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ پتہ نہیں یہ جملہ سمجھ آئے گا نہیں آیا، یا عشاء کے بعد سمجھ آئے گا آپ کو۔ مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ صرف آدم علیہ السلام کا استثناء ہے، جن کے والدین دونوں نہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں، والدہ ان کی بھی ہیں، بیوی مریم۔ ہر پیغمبر کسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا رول ہے ایک ماں کا۔ بہن کا رول بھی سن لیں، خطاب کی بیٹی، ان کا نام فاطمہ، اور خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے، مشہور واقعہ ذہن میں ہے نا، کہا گھر کی خبر تو لو، وہاں بہنوں ایمان لائے بیٹھے، پہنچ گئے، بہن کو مار پیٹ کی، تو اس وقت بہن نے استقامت دکھائی اور تھپڑ برداشت کی اپنے بھائی کی، کہا عمر تو کچھ بھی کر لے، کلمہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اچھا تم لوگ کیا سن رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا نہیں تم ناپاک کو غسل کر کے آؤ۔ پھر ان کو قرآن سنایا، سورہ طٰہٰ سنائی، پھر وہ ایمان بھی لائے۔ تفصیلی واقعہ ہے، بڑا پیارا تبصرہ کسی کا، کبھی بہن قرآن پڑھتی تھی تو عمر ایمان لاتے تھے، اور وہ عمر فاروق بنتے تھے۔ تو ماں کا کردار، بہن کا کردار، بیوی کا کردار۔ ازواج مطہرات کی زندگیاں دیکھیں، رسول اللہ کے اختیاری فقر میں ساری ازواج مطہرات ان کے ساتھ شامل ہیں، حالانکہ ان میں سے کچھ بڑے مالدار گھرانوں کی خواتین تھیں، مگر رسول اللہ علیہ السلام کی اختیاری فقر میں شریک نہیں، اور امت کی ماؤں نے حضور کے مشن میں پورا ساتھ دیا ہے، تب دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ تو یہ عورتوں کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن کوئی دل کی بات تھی، مجھے یاد آیا کہ خواتین میں مجلس میں ہے تو تھوڑا ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ایک دو اعلانات ہوں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم دعا پر مجلس کا اختتام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔